اب جا کر کے آپ دین سمجھ پائیں گے، احکام شریعت کو سمجھ پائیں گے۔ بہت اچھے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو علماء سے تو قریب رہتے ہیں لیکن اللہ کے ولی سے دور ہیں، دونوں خطرے میں ہیں۔ جو علماء سے قریب ہیں، اللہ کے ولی سے دور ہیں، وہ بھی خطرے میں، اور جو اللہ کے ولی سے قریب ہیں، علماء سے دور ہیں، وہ بھی خطرے میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ وہ بھی کیا ہے؟ خطرے میں ہیں۔ آج دیکھیں، جو ظاہری طور پر بن سور کر کے اپنے آپ کو اسلام کے مجاہد کہتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ گندے عقیدے رکھنے والے وہابی اور دیوبندی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ یہ وہابی اور دیوبندی جب ہم اللہ کے ولیوں کے دیار میں حاضری دیتے ہیں تو ہمارے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی صحیح۔ ہمارے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کمینوں کو، ان کے سامنے ہمارے علماء نے بے بہا دلائل پیش کر دی، لیکن آج بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو کیا ہوا، اگر کوئی عالم بن رہا ہے تو کیا ہوا، اگر اللہ کے ولیوں کے دامن کو چھوڑا تو خطرے میں ہے، خطرے میں ہے۔ میرے محترم، وہ یاد کریں، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، آخری وقت ہے، سانسیں ہنسلے میں اٹکنے والی ہیں کہ اسی مابین شیطان آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیطان آ گیا۔ یاد رکھنا، شیطان کبھی پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ نزا کا وقت ہوگا، اس وقت بھی شیطان آپ کے پاس آئے گا، حتیٰ کہ قبرستان میں آپ سے جب سوال و جواب ہونا ہوگا اس وقت بھی شیطان پائیتی کی جانب کھڑا ہو جائے گا۔ جب فرشتے کہیں گے من رب کا، اشارہ کرے گا، کہہ دے مجھے، کہہ دے مجھے، وہاں بھی آئے گا۔ کیا مطلب؟ شیطان پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں شیطان انسان کے جسم میں خون سے بھی زیادہ ورزش کیا کرتا ہے۔ میرے محترم، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نزا کا وقت ہے، شیطان آ گیا۔ شیطان کہتا ہے تم کہہ دو، تم مجھے بتاؤ خدا کتنے ہیں، خدا کتنے ہیں؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے۔ شیطان دلائل سے ان کے دلیل کو توڑ دیتا ہے، ان کے دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے دوبارہ دوسری دلیل دی، دوسری دلیل کو توڑ دیا، تیسری دلیل دی، شیطان نے تیسری دلیل کو توڑ دیا۔ دلائل دیتے رہے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیطان دلائل کو توڑتا رہا، 99 سے زیادہ دلائل دی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارے دلائل کو شیطان توڑتا گیا، سارے دلائل کو توڑتا گیا۔ اچانک علامہ کو یاد آیا میرا کوئی پیر ہے، میرا کوئی ولی ہے، اسے یاد کیا جائے، اسے یاد کیا جائے، خطرہ ہے، ایمان کو چھیننے والا سامنے موجود ہے۔ علامہ فخر الدین نے اپنے پیر کو پکارا، اپنے ولی کو پکارا، پیر کو پکارنا تھا، پیر دور تھے، آواز آئی میرے مرید کہہ دے میں کسی دلیل کے بغیر اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شیطان دور ہٹتا، میں کسی دلیل کے بغیر اپنے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان دمدماتا ہوا بھاگ گیا، علامہ کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عرس یوسفی، عرس یوسفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ باد۔ جیسے ہم اور آپ علماء کے دامن سے جو ہے مربوط ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے دامن سے بھی مربوط رہیں، قریب رہیں۔ بے شک میرے محترم، آج کچھ لوگ اسی دھرتی پر، ہندوستان کی دھرتی پر، چند ٹولوں کے بیچ میں، جاہلوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے، غرفے میں بیٹھ کر کے، چند جو ہے جادو جنتر سیکھ کر کے، جنتر منتر سیکھ کر کے اس بات کا آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟
کوئی پرچی پر فیس بک کے ذریعے چیٹنگ کر کے چند کی کل کی بھوش بتا کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہندوستان کے سارے مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے والے ہیں. بولو ایسا اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا اعلان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے, ہم سے زیادہ کا طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں شاید آپ کی بھول ہے, شاید آپ کی بھول ہے. میرے محترم, تم کون ہو جو چند جو ہے جھوٹی پرچی بنا کر کے پھر جو ہے لوگوں کی چیٹنگ کے ذریعے کل کی بھوش بتا کر کے یہ اعلان کرتے ہو کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے, ہم مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دیں گے. اگر تمہاری اسٹیج سے اس بات کا اعلان نہیں ہوتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم اپنی اسٹیج سے جو ہے کھڑے ہو کر کے تمہاری اس دلیل کا رد کریں. سنو, تم کیا ہو, نادان تم سے بڑا. یہی ہندوستان ہے. اسی ہندوستان کی دھرتی پر جب ہمارا گرو آتا ہے, جب ہمارا سردار آتا ہے, جب ہمارا امام آتا ہے, جسے ہم اور آپ خواجہ اعظم, جسے ہم اور آپ خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں, وہ خواجہ معین الدین چشتی جسے مصطفیٰ علیہ السلام دربار نبوت سے اس پاک زمین پر اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر بھیجتے ہیں, وہ خواجہ معین الدین تشریف لاتے ہیں. مجھے بتا تو کیا کرتا ہے؟ تو چند کی بھوش جھوٹی اپنی گڑی ہوئی باتوں سے بیان کرتا ہے. تیرے پاس کیا طاقت ہے؟ جب خواجہ معین الدین تشریف لائے تھے ان کے پاس ہندوستان کا سب سے طاقتور, سب سے بڑا جادوگر جسے ہم اور آپ جوگی اجے پال کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں, اس کے پاس طاقت کتنی تھی؟ ہے اس وقت کوئی غیر مسلم جس کے پاس اتنی طاقت ہو جتنا جوگی اجے پال کے پاس تھا؟ نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے؟ تیرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اگر ہے تو اپنے اشاروں سے تو پہاڑ کے چٹانوں کو بلا کر کے دکھا, اگر ہے تو ہوا میں اڑ کر کے دکھا. تجھ سے زیادہ طاقت تھی جوگی اجے پال کے اندر. اس نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا, چٹان پہاڑ کو چھوڑ کر کے نیچے کی طرف امنڈ آ رہے تھے. وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا, وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے جو ہے انگار برسا رہا تھا, وہ اپنے اشاروں سے سانپ پیدا کر رہا تھا, وہ اپنے اشاروں سے اسلحے بنا رہا تھا. تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. بتاؤ میرے محترم, لیکن وہی جوگی اجے پال جب میرے غریب نواز کے مقابلے میں آیا تو کیا ہوا؟ اس نے جن سانپوں کو تیار کیا تھا میرے غریب نواز کے مقابلے میں, سیکنڈوں میں وہ سارے کے سارے زمین میں غرق ہو گئے. اس نے جن چٹانوں کو میرے غریب نواز کے مقابلے میں بھیجا تھا, میرے غریب نواز کے اشاروں پر وہ وہی ٹھہر گئے. بتاؤ میرے محترم, وہ جوگی اجے پال جو ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا, سب سے بڑا ساحری تھا, اس نے اپنی پوری قوت کو دکھلایا تو اس نے آسمان کی طرف, فضاؤں کی طرف اڑنا شروع کیا. میرے غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو اٹھا کر کے اوپر کی جانب پھینکا اور جا فرمایا, جا کر کے بتا دے جوگی اجے پال کو کہ جہاں تک تیرے وجود کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں غریب نواز کے کھڑاؤں کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. بہت اچھے, زندہ باد. لہذا ایسا اعلان کسی من سے نہیں ہونا چاہیے. اگر تم یہی چاہتے ہو آپ تو جاہلوں سے نہیں, کسی عالم کے پاس کوئی ایک آ کر کے بیٹھ کر کے بتائے, نانی یاد آ جائے گی, اتنے دلائل دے دیں گے. وہ بکواس نہیں کرتے ہمارے علماء ہمارے ایسے ہیں کہ اگر کسی حدیث میں کسی ایک راوی کو بغیر تقوی والا پاتے ہیں تو ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. اتنے حق بیان ہوتے ہیں ہمارے علماء, تمہاری طرح منچوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتے. ہمارے علماء تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی سچ بولتے ہیں, اور دنیا والوں کے دکھاؤ کی خاطر نہیں بلکہ اپنے رب کے ڈر کے لیے, اپنے رب کے لیے سچ بولا کرتے ہیں. تو علماء حق ہے, ہمارا دین حق ہے, ہمارا مذہب حق ہے, اور جو بھی آئے گا ہمارے مذہب کے سامنے, جو بھی آئے گا ہمارے اسلام کو مٹانے کے لیے, تو سنو, جو حال فرعون
का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। जो हाल शद्दाद का हुआ था इस्लाम को मिटाने के लिए आया था वही हाल तुम्हारा होगा। जो हाल हामान का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। जो हाल अबू जहल का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। जो हाल यजीद का हुआ था वही हाल तुम्हारा होगा। इस्लाम न कभी मिटा था न कभी मिट सकता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना की दबा होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बातें अर्ज करते हैं मेरे मोहतरम, वजह है कि आज हमारी कौम कहती है कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप वाकई अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं? जितने हजरात अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं वो हाथ उठाए दोनों। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं और सबका दावा क्या होता है? हम गौस के दामन को पकड़े हुए हैं, हम गरीब नवाज के दामन को पकड़े हुए हैं, हम वलियों के दामन को पकड़े हुए हैं। नहीं पकड़े। अगर आज हमने वाकई गौस और ख्वाजा रज़ा के दामन को पकड़ा होता तो आज हम ज़लील नहीं होते, आज हम रुसवा नहीं होते, आज हमारे माथों के निगाहों के सामने हमारी माँ के शिकमों को चाक नहीं किया जाता, आज हमारे माथों के निगाहों के सामने हमारे बहनों की इज्जतें पामाल न की जाती। हम झूठे हैं, हमारे पास सिर्फ दावे हैं, दलील कुछ नहीं है। हम आपसे पूछते हैं आखिरी बार, आप मुझे बताएं क्या अगरबत्ती सुलगाना मजार पर ये अल्लाह के वली के दामन को पकड़ कर के कहना ये सही है? क्या अल्लाह के वलियों के मजार पर चादर चढ़ाना ये मोहब्बत की दलील है? क्या फूल चढ़ाना ये मोहब्बत की दलील है? आप मुझे बताएं क्या वहां तेल रख देना ये मोहब्बत की दलील है? चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, अगरबत्ती सुलगाना चाहिए, दूध चादर चढ़ाना चाहिए, लेकिन एक पड़ी हो तो दूसरी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसे आप समझें। आप मुझे बताएं क्या चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती सुलगाना सिर्फ यही मोहब्बत की दलील है? यही उनके दामन को पकड़ने की दलील है? आज हमारी आवाम ने इसी को समझा है कि नहीं? इसी को तो समझा है, हालांकि ये मोहब्बत की दलील नहीं है, ये अल्लाह के वलियों के रास्ते पर होने की दलील नहीं है। हम सिर्फ दावा करते हैं लेकिन हमारे पास दलील नहीं है। अल्लाह के वलियों के रास्तों पर होने की दलील क्या है? अल्लाह के वली जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ते थे। अगर चादर चढ़ाने में सिर्फ कामयाबी है और नमाज न पढ़े तो तमाम सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह आपका चेहरा देखना काफी है, हम नमाज पढ़ें या न पढ़ें। लेकिन सहाबा ने कभी ऐसा किया? कभी ऐसा किया? एक नमाज छूट जाती थी, खुदा की कसम उसे 50 बार अदा करते थे और जिंदगी भर रोया करते थे उस कज़ा नमाज को याद करके। कितनी नमाजें आज छूट रही हैं, नमाजों पर नमाजें छूट रही हैं हमारी, और हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के वली से मोहब्बत की अलामत है यार। हमारे गौसे आज़म तो फरमाते हैं जो बेनमाजी हो जब वो मरे तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। सिर्फ मुर्गा खाना ही अल्लाह के वली से मोहब्बत की दलील है क्या? सिर्फ किरंजी और टिकिया और खीर खाना ये अल्लाह के वली से मोहब्बत की दलील है? ये उनके रास्ते पर होने की दलील है? ये उनके रास्ते पर होने की दलील नहीं है। आप खाएं, एक पेट नहीं 2-2 पेट भर करके खाएं, खीर खाएं, टिकिया खाएं, किरंजी खाएं, जितना खाना है मुर्गा खाएं मेरे मोहतरम, कोई सुन्नी इसे मना नहीं करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ चादर चढ़ाने को ये कहे कि नमाज पढ़े ना
فاتحہ پڑھے صرف چادر چڑھاتے رہے ہم اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، غلط ہے، یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے ولی کے راستے پر ہونے کا نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز ادا کریں، وہ نوافل پڑھتے تھے فرائض کے ساتھ ساتھ، ہم بھی نوافل ادا کریں۔ ان کی سنت موقدہ نہیں چھوٹتی تھی، ہماری بھی سنت موقدہ نہ چھوٹے۔ وہ مساجد کو آباد کرتے تھے، ہم بھی مساجد کو آباد کریں۔ وہ رات میں اٹھ کر اپنے رب کو منایا کرتے تھے، ذکر الہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے رب کو منائیں، ہم بھی ذکر الہی کریں۔ وہ راتوں میں دن میں اپنے اللہ کے کلام کو کھول کر کے ایک دو پارے سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھیں۔ میرے محترم، جب ہم نماز پڑھیں گے جیسے ہمارے اللہ کے ولی نماز پڑھا کرتے ہیں، تب مانا جائے گا اب اللہ کے ولیوں کے راستوں پر ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ایسے جیسے اللہ کے ولی پڑھا کرتے تھے، تب کہا جائے گا ہم اب اللہ کے ولیوں کے طریقوں پر ہیں۔ جب ہم تسبیح کریں گے، جب ہم ذکر و اذکار کریں گے، تب کہہ سکیں گے ہاں اب ہم اللہ کے ولیوں کے راستوں پر ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے ولیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، کبھی وہ روزے نہیں چھوڑتے تھے، صاحب استطاعت ہوتے تھے تو وہ حج و زیارت کیا کرتے تھے، میرے محترم زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آپ ایک بستی کے پورے ایک گاؤں کو کھنگانے 50% مسلمان ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھا کرتے ہیں پیٹ کے پیچھے، سارے 11 ماہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ سننے والے کے کان بھی پھٹنے کے قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے محترم، اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم بھی نماز ادا کریں، ہم بھی روزے رکھیں، ہم بھی احکام شریعت کو سمجھیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب اللہ کے ولی کے دیار میں حاضری دیں، اب چادر پڑھائیں، اب چادر چڑھائیں، اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب پھول ڈالیں، اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوں گے۔ اب ہم قرآن کی تلاوت کے بعد اب ہم اللہ کے ولی کے دیار میں کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھیں، اب اللہ کے ولی ہم سے خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا میرے محترم، آؤ ہم اور آپ ارادہ کریں کہ خالص چادر چڑھانے کو ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ چادر چڑھانے سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم اپنے نبی کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، ہم احکام شریعت کو، فرائض کو پہلے نمبر پر رکھ دیں، پیچھے نوافل کو ادا کرتے چلے جائیں۔ ہم اپنی زندگی میں جس دن سے یہ ارادہ بنائیں گے، خدا کی قسم ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے نبی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، سارے اللہ کے ولی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کچھ حزن و ملال ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے ولی غم میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ہیں جو دنیا کو حاصل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں چین مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، لیکن شاید ہمیں معلوم نہیں کہ ان زمینوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، بنگلوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، جو ہے گاڑیوں میں چین ملنے والا نہیں ہے، جو ہے گاڑیوں میں چین و سکون ملنے والا نہیں ہے، دنیا میں چین و سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں ایک پراپرٹی کا مالک ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، ایک ضلع کا مالک ہے وہ بھی سکون سے نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی صدارت کرنے والا آج سکون سے نہیں ہے۔ پتہ چلا دنیا میں سکون نہیں ہے، پھر سکون کہاں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں سکون ہے، خبردار اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ لہذا میرے محترم، اللہ کے ولیوں کا شیوا ہوتا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے رب کا
ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ دنیا سے بے خوف ہوتے ہیں اور سکون و اطمینان سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا سکون و اطمینان سے گزارے تو اپنی دنیا سے زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کا ذکر کریں گے، دنیا سے بھی بے خوف ہو جائیں گے، سکون و اطمینان کی دولت بھی مل جائے گی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو علماء سے، اولیاء سے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔